السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو آڈٹ پیراز اور آڈٹ کمیٹیز کے حوالے سے ہے کہ ہمارے تمام سرکاری ملازمین کو ہر سال آڈٹ کرانا پڑتا ہے، تو ان کے ذہن میں بہت سے کویسچنز ریز ہوتے ہیں کہ یہ آڈٹ کیا چیز ہوتی ہے، آڈٹ کے اندر آڈٹ آفیسر کا کیا مینڈیٹ ہے اور اس نے کس قانون کے تحت یہ آڈٹ کرنا ہوتا ہے، یہ آڈٹ رپورٹ کس کو جمع ہوتی ہے۔ اس پورے سائیکل کو ہم سمجھیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آرٹیکل 171 کے تحت آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے تمام پاکستان کے صوبوں کا آڈٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تمام جو وفاقی ادارے ہیں وہ بھی اپنا آڈٹ کراتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اٹانومس باڈیز ہیں حکومت پنجاب کے انڈر یا حکومت پاکستان کے انڈر، وہ یونیورسٹیز ہو گئیں، وہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ادارے ہو گئے، وہ کارپوریشنز ہو گئیں، یا آرڈیننس کے تحت گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت جو کمپنیز اسٹیبلش ہوئی ہیں وہ ہو گئیں، ان سب کا آڈٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس یہ ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں، جو ڈپارٹمنٹ اپنی رپورٹس، اکاؤنٹس کی رپورٹس تیار کرتے ہیں، آیا وہ فائنینشیل رولز کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی مس ریپریزنٹیشن تو نہیں آ رہی، وہاں پہ کوئی فراڈ تو نہیں ہے، کوئی امبیزلمنٹ تو نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لیے یہ آڈٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایک سوال سب کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ آفس ہے، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس، یہ بھی تو آڈٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس جو آڈٹ کرتا ہے وہ پری آڈٹ ہوتا ہے۔ پری آڈٹ مین پری پیمنٹ آڈٹ، وہ آڈٹ جو پیمنٹ سے پہلے ہو اسے ہم پری آڈٹ کہتے ہیں۔ یہ اے جی آفس یعنی اکاؤنٹنٹ جنرل آفس اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کرتا ہے، جبکہ یہ جو سرٹیفیکیشن آڈٹ ہے، اسپیشل آڈٹ ہے، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کرتا ہے۔ یہ پوسٹ پیمنٹ آڈٹ ہے، یعنی پورے سال کے اندر ادائیگیاں ہو گئی ہیں محکموں کو، سال کلوز ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ آڈٹ کیا جاتا ہے۔ اب جو سال کلوز ہوتا ہے یہ ہم فائنینشیل ایئر لیتے ہیں، یعنی وہ مالی سال جو 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور 30 جون تک اینڈ ہوتا ہے۔ جب ایک مالی سال مکمل ہوتا ہے تو اس مالی سال کے مکمل ہونے پہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ٹیمیں تمام محکموں کے اندر جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ اپنا آڈٹ کرتی ہیں۔ اب آڈٹ کے اندر جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ ہے جنریشن آف آڈٹ پیراز، کہ جی کہتے ہیں جی آڈٹ پیرا بن گیا، اسکول والے کہہ رہے ہوتے ہیں، کالج والے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ PWD محکموں والے کہہ رہے ہوتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ والے کہہ رہے ہوتے ہیں جی آڈٹ پیرا بن جائے گا۔ بھائی آڈٹ پیرا کیا ہوتا ہے؟ پیرا مینز آبجیکشن، آبزرویشن ریزڈ بائی دا آڈٹ آفیسر۔ آڈٹ افسر جو ایک پیراگراف لکھتا ہے اسی کو ہم پیرا کہتے ہیں۔ جو اس کی آبزرویشن ہوتی ہے وہ یہ چیز لکھتا ہے کہ یہ چیز قانون کے مطابق نہیں ہوئی، یہ فائنینشیل لاز کے مطابق پرچیز نہیں کی گئی، لائک پیپرا رولز ہوتے ہیں پرچیز کے، اگر اس کے مطابق پرچیز نہیں ہوئی تو وہ اس کو اپنی آبزرویشن میں لکھے گا اور وہ یہ چیز آڈٹ پیرا بن جائے گی۔ اب اس کے بعد آڈٹ پیراز کے اندر 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک ہوتے ہیں آرڈنری پیراز، یہ بڑے سمپل سے پیراز ہوتے ہیں جو شروع کے اندر ہی سیٹل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ریٹن ریپلائی سے اس کو سیٹل کروا لیتے ہیں، یا جو آڈٹ افسر آتا ہے تو آپ اسی ٹائم اس کو اپنی جسٹیفیکیشن کے ساتھ سیٹل کروا لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ایڈوانس پیراز، یہ وہ پیراز ہوتے ہیں جہاں پہ فائنینشیل لاس انوالو ہوتا ہے، یعنی یہ سیریس فائنینشیل لاس جہاں پہ انوالو ہو تو اس کو ہم ایڈوانس پیراز کی کیٹیگری میں کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایکسیس گورنمنٹ کے فنڈز ڈرا کرا لیے تو اپنے حق سے زائد رقم وصول کر لینا کسی کنٹریکٹر کا یا کسی بھی فرم کا، تو وہ اس کے اندر آ جائے گا، آڈٹ پیراز کے اندر آ جائے گا، ایڈوانس آڈٹ پیراز کے اندر آئے گا۔ تو اس کے بعد ایڈوانس پیراز کی سیٹلمنٹ کے لیے ایک DAC ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ یہ پیراز ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کی ریکوری ہو جاتی ہے ٹائملی، یا اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے، کوئی کورٹ کے آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کو DAC کا جو ہیڈ چیئر کر رہا ہوتا ہے اس کو وہاں پہ سیٹل کر سکتا ہے۔ نارملی جو DAC کی میٹنگ چیئر کی جاتی ہے یہ محکمے کا سیکٹری کرتا ہے۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اگر پیراز سیٹ ڈسکس ہو رہے ہیں تو DAC کے میٹنگ کے اندر اس کی جو چیئر مین شپ ہوگی وہ سیکٹری اریگیشن صاحب کریں گے۔
تو اسی طرح جو ایڈوانس پیراز ہیں وہ اس DAC کی میٹنگ کے اندر ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ڈسکس ہو جاتے ہیں. جو سیٹل ہو جاتے ہیں دیٹس اوکے، اور جو سیٹل نہیں ہوتے تو وہ پروپوزڈ ڈرافٹ پیرا بن جاتے ہیں. اب یہ ڈرافٹ پیرا کیا چیز ہے؟ ڈرافٹ کا معنی ہوتا ہے پرنٹڈ. یہ وہ پیراز ہوتے ہیں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان اپنے رپورٹ میں پرنٹ کرتا ہے، اور وہ رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان پیش کرتا ہے فیڈرل کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور صوبوں کے اندر چونکہ پریزیڈنٹ کی نمائندگی گورنر کر رہا ہوتا ہے تو صوبے کے اندر جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے وہ متعلقہ گورنر کو پیش کی جاتی ہے. اس لیے ڈرافٹ پیرا سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اب ڈرافٹ پیرا بنانے سے پہلے اس کو پروپوز ڈرافٹ پیرا بنایا جاتا ہے تاکہ اس پہ مزید ڈسکس کی جا سکے، محکمے سے ویوز لیے جا سکیں کہ آئدر ان کے پاس کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے یا نہیں ہے. اگر ان کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور گورنمنٹ کو فائنینشیل لاس ہوا ہے اور یہ پیمنٹ قانون کے خلاف ہوئی ہے تو یقیناً یہ ڈرافٹ پیرا بن جائے گا، اور یہ ڈرافٹ پیرا آڈیٹر جنرل پاکستان اپنے رپورٹ میں پرنٹ کرے گا، اور یہ رپورٹ متعلقہ صوبے کے گورنر کو پیش کی جائے گی. اور اگر یہ ڈرافٹ پیرا وفاق کے اندر ہے تو صدر پاکستان کو پیش ہوگی. اس کے بعد گورنر اس رپورٹ کو بھیج دے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس، یعنی اسمبلی کے فورم پہ بھیج دے گا. اسی طرح فیڈرل کے اندر بھی یہی پریکٹس ہے کہ وہاں پہ چونکہ صدر ہوتا ہے، صدر پاکستان اس رپورٹ کو متعلقہ قومی اسمبلی کو بھیجیں گے، اور قومی اسمبلی کا جو فورم ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو اس کو ڈسکس کرے گی. وہاں پہ اس کی فیٹ ڈیسائیڈ ہوگی، آئدر اس کی انکوائری کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کو دی جانی چاہیے، یا جو متعلقہ اہلکاروں کی نیگلیجنس ہے ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز یا ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ انیشیٹ ہونی چاہیے. تو یہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرتی ہے. اٹ مینس آڈٹ آبزرویشن، آڈٹ پیرا کا جو فلو ہے وہ ایک آڈٹ افسر سے سٹارٹ ہوتا ہے. آڈٹ افسر صاحب اس کو جنریٹ کرتے ہیں کہ پبلک لاس فراڈ سے ہوا، نیگلیجنس سے ہوا، مس کلاسیفیکیشن ہوئی، لیپسز ہوئے، ایکسیس پیمنٹ ہوئی، یا کوئی irregular ری اپروپریشنز ہوئی ہیں. تو آڈٹ افسر صاحب نے یہ جو آبزرویشن ریز کی تھی وہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ سے چلتے چلتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تک پہنچی ہیں، اور اس پہنچنے کے اندر جو ان کی میٹنگز انوالو ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے اپنی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا. تو آج کے ہم اپنی اس ویڈیو کو اس طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آڈٹ پیراز کی جنریشن کے اندر آڈٹ آفیسرز انوالو ہوتے ہیں، اور یہ آرٹیکل 171 کے تحت تمام ڈپارٹمنٹس کا آڈٹ کرتے ہیں. اس دوران 2 کمیٹیز انوالو ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی، جس کو ہم ایبریویشن میں DAC کہتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری مین کمیٹی ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. DAC کے اندر ایڈوانس پیراز ڈسکس ہوتے ہیں انیشیل سٹیج کے اوپر کہ آئدر ان کو ڈرافٹ پیرا بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. تو ڈرافٹ پیرا جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا یہ پرنٹڈ پیراز ہوتے ہیں، یہ فائنل پیراز ہوتے ہیں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان اپنے رپورٹ کے اندر پرنٹ کرتا ہے اور متعلقہ صوبے کے گورنر کو پیش کی جاتی ہے. تو یہ آڈٹ بیسیکلی اس کا پرپس یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی، شفافیت کو انشور کیا جائے تاکہ عوام کا اعتماد ان کے اداروں پر مینٹین رہے. اسی لیے تو یہ رپورٹ متعلقہ گورنر اور صدر اسمبلی کے پاس بھیجتا ہے، کیونکہ وہاں پہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اس کا احتساب کرتے ہیں کہ آیا وہ پیسہ جو ایک اسمبلی نے پاس کیا تھا، وہ بجٹ جو اسمبلی نے پاس کیا تھا، آیا وہ عوام کی مینڈیٹ کے مطابق استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو آج کی ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں. تھینکس.